آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ پی سکتے ہیں، چھپ کر پی سکتے ہیں۔ میرے گھر میں نہیں پی سکتے، میں روک سکتا ہوں، لیکن جب باہر آپ جاتے ہو تو آپ سگریٹ پیو گے، کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات سن لے باپ کی، وہ بات یہ تھی، میرے ابو نے کہا تھا کہ اگر آپ سگریٹ پیتے ہو آپ تب بھی میرے بیٹے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میرے دل میں وہ محبت نہیں رہے گی جو باپ کی محبت بیٹے کے لیے رہتی ہے۔ ہو سکتا میں دوستوں میں آ کر سگریٹ پیتا، لیکن وہ بات نے مجھے ایسے دل میں بٹھا دی ہے کہ کبھی سگریٹ کو ہاتھ تو لگانا دور ہے، خیال تک نہیں آیا مجھے کہ سگریٹ بھی پینے والی چیز ہوتی ہے۔ یہ میرے ابو کے کہنے پر میں نے چھوڑا۔ کیا آپ پروفیٹ کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتے نشہ کو؟ کیا آپ کے دلوں میں محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بتا زور سے صلی اللہ علیہ وسلم بولیں۔ اگر محبت ہے تو نشے سے دور ہونا ہے، ہم نے نشے سے ہم نے دور ہونا ہے۔ آج ہماری کمیونٹی جو چیلنجز فیس کر رہی ہے، اس میں پہلا ریزن، جو سب سے پہلا ریزن ہے، ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ میں ہر تقریر کچھ سوالات سے شروع کرتا ہوں اور ہر جگہ سوال رکھتا ہوں، یہاں بھی رکھتا ہوں میں، اور مجھے معلوم ہے کہ جواب بھی کیا آنے والے ہیں، پھر بھی میں رکھنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جواب دیں۔ کیا آپ لوگ تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ کیا آپ لوگ اللہ کو مانتے ہیں؟ آواز سے بولیں، اللہ کو مانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ تو پھر مکمل کامیابی اللہ کو ماننے میں نہیں ہے، مکمل کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں نہیں ہے، مکمل کامیابی اللہ کی ماننے میں ہے، مکمل کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے میں ہے۔ کو تو مان کر ہم لوگ دائرے میں آ گئے اسلام کے، لیکن جنت چاہتے ہیں، اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات چاہتے ہیں، تو پھر ہم نے ان کی ماننا ہے۔ کو ماننے سے آپ دائرے میں آ رہے ہو، کی ماننے سے جنت کے دائرے میں آئیں گے انشاءاللہ۔ آج نیتیں کر لیں سب لوگ کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ آج نیت کر لیں سب لوگ، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانتے ہیں۔ یہ پہلا ریزن ہے آج ہمارے قوم کی ناکامیابی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہم سے دوسرے کمیونٹی کے بندے بہت آگے جا رہے ہیں۔ پہلا ریزن اللہ سے ہم لوگ ڈسکنیکٹڈ ہیں، اللہ سے ڈسکنیکٹڈ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ ڈسکنیکٹڈ ہیں۔ یہ کنیکشن ہم نے بنانا ہے۔ ایک دفعہ تار لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، 850 کروڑ لوگ مل کر بھی آپ کو نہیں ہرا سکتے ہیں۔ دنیا کی پوری طاقت لگ جائے آپ کی سازشوں پر، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کے تاریں جا کر ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ کنیکشن ہونا اللہ سے بہت ضروری ہے، یہ کنیکشن ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ضروری ہے، ورنہ بے بس ہو جائیں گے ہم، لاچار ہو جائیں گے ہم، پوچھنے والا کوئی نہیں رہے گا، کہیں سے مدد نہیں آنے والی ہے۔ اسی لیے میں تمام نوجوانوں سے التجا کرتا ہوں، اپنا کنیکشن اللہ سے بنائیں، اپنا کنیکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنائیں۔ اور دوسرا جو ریزن میں ناکامیابی کا لے کر آیا ہوں، آج میسج لینا چاہتا ہوں، ہم نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ بہت سے ایسے بندے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، لیکن نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ پریکٹیسنگ مسلم نہیں کہلاتا ہے وہ بندہ، پریکٹیسنگ مسلم وہ بندہ ہے جو نمازیں پڑھتا ہے۔ نیت کر لیں آج انشاءاللہ کہ سب لوگ 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ ہم لوگ رمضان کے مسلمان نہیں ہیں، ہم لوگ زندگی میں جتنی سانسیں اللہ نے ہم نے دی ہیں اتنی سانسوں کے مسلمان ہیں آپ لوگ۔ جتنی سانسیں آپ کی اللہ نے آپ کے مقدر میں رکھے ہیں اتنی سانسوں کے مسلمان بننا ہے۔ ہم نے ایک پل کا مسلمان، ایک مہینے کا مسلمان نہیں بننا۔ اور نماز جو کچھ لوگ پڑھتے ہیں ان میں بھی انوالومنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب جو بندے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ بندے پڑھ رہے ہیں، وہ بندوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ نماز آپ، میں اور ہم سب جو پڑھتے ہیں، کیا ہماری نماز قبول ہو رہی؟
یا نہیں ہو رہی ہے؟ علماء بتاتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور ظہر کی نیت کرتا ہے اور ظہر کی بھی پڑھتا ہے تو اس کا مطلب فجر کی نماز میں دم تھا، اسی لیے آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھی ہے۔ تو فجر کے نماز کا فضل رہا آپ پر تو آپ نے ظہر کی بھی نماز پڑھی ہے۔ اور میں کچھ چیزیں آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں۔ نماز پڑھنے سے 3 چیزیں، بہت غور سے سنیں آپ سب لوگ، 3 چیزیں آنی بہت ضروری۔ آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں پلیز، میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگ اشارے وغیرہ نہ کریں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ کچھ ہو گیا ہوا، لائٹ ویٹ کے پاس نہ جائے، کوئی لائٹ ویٹ کے پاس نہ جائے۔ کہاں ہے میری آواز؟ سب تک جا رہی ہے، میری آواز سن لیں۔ اوپر کوئی کھمبوں پر نہ چڑھے، انہیں اتار دیں، بچے گر نہ جائیں۔ مجھے ڈسٹرب نہ کریں، مجھے سنیں کہ 3 چیزیں آنا بہت ضروری ہے نماز پڑھنے سے۔ سب سے پہلی چیز پاکیزگی آنا بہت ضروری ہے۔ پاکیزگی اگر آپ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر ہماری نماز میں وہ دم نہیں ہے۔ اور پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کبھی آپ نے نماز بنا وضو پڑھی ہے کسی نے؟ I don't think so۔ وضو شرط ہے نماز کے لیے، سب لوگ وضو بناتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں۔ ایک وضو وہ ہوتا ہے جو ہم سب بناتے ہیں پانی سے، لیکن میں وہ وضو کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس وضو کی بات کر رہا ہوں جس میں پانی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وضو سے جسم کو صاف کیا جاتا ہے، لیکن میں جس وضو کی بات کر رہا ہوں اس سے جسم کی پاکیزگی نہیں بلکہ دل اور دماغ کی پاکیزگی ہونی چاہیے۔ آج ہمارے دلوں میں نفرت ہے، ہمارے دلوں میں زہر ہے ایک دوسرے کے لیے۔ سگے دو بھائیوں میں بات چیت نہیں ہے، سگے دو بہنوں میں بات چیت نہیں ہے، رشتہ داروں میں